ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک فارمنگ کی دوسری ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ اپنی دوسری ویڈیو میں اپنے فارم پر اگائے جانے والے گرمیوں کے تمام چارہ جات کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کروں گا۔ تو سب سے پہلے جس چارے پہ ہم نے فوکس کیا ہوا اس وقت وہ ہے لوسن۔ لوسن کو اپنے پروٹین لیول کی وجہ سے چارہ جات کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ نیوٹریشس ویلیو جانوروں کو ملتی ہے۔ یہ ہے وہ سٹیج جب اس کے پھول نکل آتے ہیں۔ یہ اس وقت ریڈی ٹو کٹ ہے، کٹائی کے لیے بالکل تیار لوسن کی فصل، کیونکہ پھول آنے پر اس کا پروٹین لیول اور اس کی افادیت سب سے زیادہ ہوتی ہے اس کی تمام سٹیجز کے برعکس۔ اکثر فارمرز رات بہت ہی ارلی سٹیج پر اس کو کٹنگ شروع کر دیتے ہیں اس کے پھول آنے سے پہلے، جو کہ انتہائی نامناسب ہے۔ اس کو مکمل پھول آنے پر ہی اس کی کٹائی کی جائے تاکہ ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اس سٹیج پر کٹائی کر کے اس کو خشک بھی کر لیا جاتا ہے بعض اوقات، اور اس کی ہے بھی تیار کی جاتی ہے۔ یہ وہ سٹیج ہے کہ جہاں پر اکثر فارمرز رات اس کو کٹ کر دیتے ہیں، اس کی کٹائی مکمل کر لیتے ہیں۔ اس کے پھول ابھی تک نہیں آتے، جس کی وجہ سے وہ اس کا مکمل فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو لہٰذا میری تمام فارمرز رات سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کے پھول آنے پر ہی ہم اس کو کٹائی کریں۔ اس کے بعد جس چارے پر ہم نے فوکس کیا ہے وہ ہے باجرہ۔ باجرے کو ہم نے کوشش کیا ہے کہ ہم نے اس کو ڈیفرنٹ سٹیجز پر اس کی کاشت کی ہے۔ یہ وہ سٹیج ہے جو میرے پاس اس وقت بالکل کٹائی کے لیے تیار ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ہم نے اس کو کٹائی کر لی ہے اس کی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کٹائی کے لیے بالکل تیار ہے۔ باجرے کو اس طرح کاشت کرنا چاہیے کہ اس کی ہمیں مسلسل کٹائیاں ملتی رہیں۔ مثلاً اگر ہم نے 10 ایکڑ پر کاشت کرنا ہے تو یہ نہیں کہ 10 کے 10 ایکڑ ہم ایک ہی دفعہ کاشت کر دیں۔ کوشش کریں کہ 2 ایکڑ ایک دفعہ کاشت کریں، 2-3 ایکڑ اس کے 15-20 دن کے بعد کاشت کریں اپنی ضروریات کے مطابق۔ جیسا کہ یہ میرا آپ فیلڈ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں میں نے صرف ابھی 3 سے 4 دن پہلے اس کی بجائی مکمل کی ہے، اور اس کی جرمنیشن ابھی جاری ہے اس سیڈ کی۔ یہ دیکھیں جیسے ابھی یہ جسٹ ابھی زمین سے نکلنا شروع ہوا ہے۔ تو یہ میرے پاس سب سے آخری سٹیج ہے جو کہ میں نے ابھی ریسنٹلی اس کو کاشت کیا ہے۔ اس سے پہلے کی سٹیج یہ والی ہے، درمیان میں نے اس کو کاشت کیا تھا۔ کیونکہ باجرے میں یہ چیز ہے کہ جب اس کے سٹے نکل آتے ہیں تو اس کی افادیت کم ہو جاتی ہے، تو لہٰذا سٹے نکلنے سے پہلے کوشش کریں کہ ہم اس کی کٹائی مکمل کر لیں تاکہ ہم جو بھی چارہ جات اگائیں ہم اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو یہ میرے پاس درمیانی سٹیج کی فیلڈ ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے وہ کھیت آپ کو دکھایا کہ جہاں پہ میں نے ابھی 3-4 دن پہلے ہی بجائی کا پروسیس مکمل کیا۔ تو ہم نے اس کو سٹیج بائی سٹیج گرو کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ جانوروں کے لیے چارہ جات اگا رہے ہیں تو خاص طور پر سردیوں کے سیزن میں ہمیں کماد، شوگر کین اس کی بہت ہی ضرورت ہے، کیونکہ سردیوں کی جو موسمی شدت ہے اس میں جانوروں کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، اور اس وقت ایک یہ بھی پروسیس چل رہا ہوتا ہے کہ اس وقت چارہ جات کی اتنی زیادہ گروتھ نہیں ہوتی، کیونکہ موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، دھند پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس وقت اگر ہمارے پاس 1 ایکڑ 2 ایکڑ کماد، شوگر کین ہو تو ہم بآسانی اپنے جانوروں کو کھلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیپیر گراس ہے، یہ میں نے ابھی چند دن پہلے اس کا تجربہ کیا ہے۔
کیونکہ بہت سے اس کی ہم سوشل میڈیا پر اور نیوز میں اس کا سن رہے تھے کہ نیپیر گراس جو ہے وہ بہت تیزی سے گروتھ کرتا ہے. تو میں نے اس کو ابھی تجرباتی طور پر ہی کاشت کیا ہے، صرف 1 ایکڑ پہ. تو اس سے نیکسٹ انشاءاللہ ہم اس کی کلمیں بنا کر اس کو مزید اپنے رقبوں پر کاشت کریں گے. اس کے بعد جنتر چونکہ میں نے اپنے فارم پر بکریاں بھی پال رکھی ہیں، تو گوٹس کے لیے یہ اس سٹیج کا جنتر جو ہے وہ بہت ہی افادیت کا عامل ہے. جب اس کی پھول نکل آئیں، اس کے پھلیاں بننا شروع ہو جائیں، تو اس سٹیج پر ہم اس کی 1 دفعہ کٹائی کر لیتے ہیں. تو اس کے تھوڑا سا اوپر رکھ کے اس کی ہم کٹائی کرتے ہیں، تاکہ دوبارہ ہمیں اس سٹیج کا جو جنتر ہے وہ دوبارہ اس کی گروتھ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، تو ہمیں ایک دوسری کٹائی بھی اس کی بآسانی مل جاتی ہے. تو یہ ہیں جی وہ چارہ جات جو ہم اپنے فارم پر اس وقت گرو کر رہے ہیں گرمیوں میں. کیونکہ اس وقت جو ہے تو ہمارے پاس اس وقت لوسن، باجرہ اور کماد، اس کے بعد جنتر، اور چند جگہ پر میں نے نیپیر گراس بھی کاشت کیا ہے. تو یہ میرے گرمیوں کے چارہ جات ہیں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں آپ کو مزید معلومات مہیا کریں گے. بہت شکریہ.